منٹو کے مضامین: ہندوستان کو لیڈروں سے بچاؤ، سعادت حسن منٹو۔ ہم ایک عرصے سے یہ شور سن رہے ہیں، ہندوستان کو اس چیز سے بچاؤ، اس چیز سے بچاؤ، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کو ان لوگوں سے بچانا چاہیے جو اس قسم کا شور پیدا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ شور پیدا کرنے کے فن میں ماہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان کے دل اخلاص سے بالکل خالی ہیں۔ رات کو کسی جلسے میں گرما گرم تقریر کرنے کے بعد جب یہ لوگ اپنے پرتکلف بستروں میں سوتے ہیں تو ان کے دماغ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ ان کی راتوں کا خفیف ترین حصہ بھی اس خیال میں نہیں گزرا کہ ہندوستان کس مرض میں مبتلا ہے۔ دراصل وہ اپنے مرض کے علاج معالجے میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اپنے وطن کے مرض کے بارے میں غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ لوگ جو اپنے گھروں کا نظام درست نہیں کر سکتے، یہ لوگ جن کا کیریکٹر بے حد پست ہوتا ہے، سیاست کے میدان میں اپنے وطن کا نظام ٹھیک کرنے اور لوگوں کو اخلاقیات کا سبق دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ کس قدر مضحکہ خیز چیز ہے۔ یہ لوگ جنہیں عرف عام میں لیڈر کہا جاتا ہے، سیاست اور مذہب کو لنگڑا، لولا اور زخمی آدمی تصور کرتے ہیں، جس کی نمائش سے ہمارے ہاں گداگر عام طور پر بھیک مانگتے ہیں۔ سیاست اور مذہب کی لاش ہمارے نامور لیڈر اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں اور سیدھے سادے لوگوں کو جو ہر بات مان لینے کے عادی ہوتے ہیں، جو اونچے سروں میں کہی جاتی ہے، یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ اس لاش کو از سر نو زندگی بخش رہے ہیں۔ مذہب جیسا تھا ویسا ہے اور ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ مذہب کی روح ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مذہب ایک ایسی چٹان ہے جس پر سمندر کی خشمناک لہریں بھی اثر نہیں کر سکتی۔ یہ لیڈر جب آنسو بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ لیڈروں کا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ہندوستان کو ان لیڈروں سے بچاؤ جو ملک کی فضا بگاڑ رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے مگر یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان پر یہ نامور لیڈر اپنی اپنی بغل میں ایک صندوقچی دبائے پھرتے ہیں جس میں ہر کسی کی جیبیں کتر کر روپیہ جمع کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک لمبی دوڑ ہے سرمائے کے پیچھے۔ ان کی ہر سانس میں آپ ریاکاری اور دغابازی کا تعفن محسوس کر سکتے ہیں۔ لمبے لمبے جلوس نکال کر، منو بھاری ہاروں کے نیچے دب کر، چوراہوں پر طویل طویل تقریروں کے کھوکھلے الفاظ بکھیر کر، ہماری قوم کے نام نہاد رہنما صرف اپنے لیے ایسا راستہ بناتے ہیں جو عیش و عشرت کی طرف جاتا ہے۔ یہ لوگ چندے اکٹھے کرتے ہیں، مگر کیا انہوں نے آج تک بیکاری کا حل پیش کیا ہے؟ یہ لوگ مذہب مذہب چلاتے ہیں، مگر کیا انہوں نے خود کبھی مذہب کے احکام کی پیروی کی ہے؟ یہ لوگ جو خیرات کے دیے ہوئے مکانوں میں رہتے ہیں، چندوں سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جو مستعار اشیاء پر جیتے ہیں، جن کی روح لنگڑی، دماغ اپاہج، زبان مفلوج اور ہاتھ پیر شل ہیں، ملک و ملت کی رہبری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہندوستان کو بے شمار لیڈروں کی ضرورت نہیں جو نئے سے نیا راگ الاپتے ہیں۔ ہمارے ملک کو صرف ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو حضرت عمر کا سا اخلاص رکھتا ہو، جس کے سینے میں اتا ترک کا سپاہیانہ جذبہ ہو، جو برہنہ پا اور گرسنہ شکم آگے بڑھے اور وطن کے بے لگام گھوڑوں کے منہ میں باگے ڈال کر اسے آزادی کے میدان کی طرف مردانہ وار لیے جائے۔ یاد رکھیے، وطن کی خدمت شکم سے لوگ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ وزنی مادے کے ساتھ جو شخص وطن کی خدمت کے لیے آگے بڑھے اسے لات مار کر باہر نکال دیجیے۔ حریر و پرنیا میں لپٹے ہوئے آدمی ان کی قیادت نہیں کر سکیں گے جو شخص زمین پر سونے کے عادی ہیں اور جن کے بدن نرم و نازک پوشاک سے ہمیشہ ناآشنا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ریشمی کپڑے پہن کر آپ کو غربت کا سد باب بتانے کی جرات کرے تو اسے اٹھا کر وہیں پھینک دیجیے جہاں سے نکل کر وہ آپ لوگوں میں آیا تھا۔ یہ لیڈر کھٹمل ہیں جو وطن کی کھاٹ میں چولوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ ان کو نفرت کے ابلتے ہوئے پانی کے ذریعے باہر نکال دینا چاہیے۔ یہ لیڈر جلسوں کے سرمائے اور سرمایہ داروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خود سرمایہ اکٹھا کر سکیں۔ کیا یہ سرمایہ داروں سے بدترین نہیں؟ یہ چوروں کے چور ہیں، رہزنوں کے رہزن۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام ان پر اپنی بے اعتمادی ظاہر کر دے۔
ضرورت ہے کہ پھٹی ہوئی قمیضوں والے نوجوان اٹھیں اور عزم و خشم کو اپنی چوڑی چھاتیوں میں لیے ان نام نہاد لیڈروں کو اس بلند مقام سے اٹھا کر نیچے پھینک دیں جہاں یہ ہماری اجازت لیے بغیر چڑھ بیٹھے ہیں۔ ان کو ہمارے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یاد رکھیے، غربت لعنت نہیں ہے، جو اسے لعنت ظاہر کرتے ہیں وہ خود ملعون ہیں۔ وہ غریب اس امیر سے لاکھ درجے بہتر ہے جو اپنی کشتی خود اپنے ہاتھوں سے کھیتا ہے۔ اپنی کشتی کے کھویا خود آپ بنیے، اپنا نفع نقصان خود آپ سوچئے، اور پھر ان لیڈروں، ان نام نہاد رہنماؤں کا تماشا دیکھیے کہ وہ اپنے زندگی کے وسیع سمندر میں اپنی زندگی کا وزنی جہاز کس طرح چلاتے ہیں۔